بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين۔ ترجمہ آیت: اور تم وہ وقت دیکھو گے جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہیں گے اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہمارا شمار مؤمنین میں ہو جائے۔ حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی، بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیج دیا جائے یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب، اللہ کی قسم، تو پھر چکھو عذاب اللہ کا، کیا تم کفر کیا کرتے تھے؟ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کافروں کو ڈرایا ہے، تخویف اخروی جسے کہتے ہیں، آخرت سے اللہ رب العزت ڈرا رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک جو آیت پڑھی گئی ہے توحید کا ذکر کیا تھا اور توحید کے دلائل دیے تھے، توحید کو سمجھایا تھا، جو توحید سے انکار کرتا ہے ان کو سزا کا ذکر کیا تھا۔ اب اللہ رب العزت آخرت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اپنا جو انسان اعمال کر رہا ہے اس اعمال کی بنیاد جو مین مسلمہ اصول ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ یہ تین چیزیں ہیں قرآن مجید کے مکمل مضامین، مکمل قرآن اسی تین کے ارد گرد گھومتے ہیں، یا وہ توحید کے حوالے سے ہوں گے یا وہ رسالت کے حوالے سے ہوں گے۔ توحید اللہ رب العزت کی وحدانیت، رسالت آپ علیہ السلام کا آخری پیغمبر ہونا، اور آخرت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ۔ یہ تین مین عقائد ہیں جن کے ارد گرد قرآن مجید کے جو جتنے واقعات ہیں، جتنے دلائل ہیں، جتنی قرآن مجید کی حقانیت ہے وہ اس کی ارد گرد گھومتی ہے۔ یہاں سے وہ تیسرا عقیدہ ذکر کیا جا رہا ہے جسے عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ تو یہ جو کافر لوگ تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ کہا کرتے تھے جی ہم نے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے، زندگی ہے تو یہی ہے، جہاں جو کچھ کرنا ہے کر لو، جب ہم نے مٹی ہو جانا ہے، مٹی ہونے کے بعد یہ بھلا کوئی زندہ ہوتا ہے؟ جب یہ ہمارا جسم، یہ ہڈی، یہ گوشت ہمارا مٹی ہو جائے گا، ہم نے ختم ہو جانا ہے، اب اس کے بعد کون زندہ ہوگا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر وَلَوْ تَرَىٰ، آپ ان کو دیکھیں گے، کب؟ جب ان کو ہم جہنم کی آگ کے سامنے کھڑا کریں گے، ہماری عدالت لگے گی، آگ سامنے نظر آ جائے گی، جہنم نظر آ رہی ہوگی، ان کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، تو کیا کہیں گے؟ فَقَالُوا، اے ہمارے رب، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش کہ ہمیں دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے دنیا کی طرف۔ پھر اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اب ہم دنیا میں جا کر کبھی بھی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، اللہ کی نشانی کو کبھی بھی نہیں جھٹلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مؤمنین میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ جواب دے رہے ہیں، فرمایا نہیں، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں جس چیز کا انکار کیا کرتے تھے آج وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ ان سے ذرا یہ پوچھو کیا دنیا میں آپ علیہ السلام تمہیں یہ باتیں نہیں بتلاتے تھے؟ اور ان کو اس بات پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، آخرت، جنت، جہنم، حساب و کتاب، ان کو اس بات پر اس طرح یقین تھا جس طرح یہودیوں کو اس بات پر یقین تھا کہ آپ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے بیٹوں کے بارے میں شک کر سکتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام کے آخری پیغمبر ہونے ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نہیں مانتے تھے۔
ضد تھی، ہٹ درمی تھی، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ جس طرح وہ اتنے پکے یقین ہونے کے باوجود بھی انکار کرتے تھے، یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کو اتنا یقین تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی عدالت لگے گی، حساب و کتاب ہونا ہے، ہم نے جواب دینا ہے، جنت جہنم کے نظارے ہیں، سارا کچھ ہے۔ اتنا یقین ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے تھے نہیں ہم نے تو کیا ہے اٹھنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کیا ہے دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا۔ اللہ کہتے تھے نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں کاش دوبارہ دنیا بھیج دیا جائے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ یہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ حقیقت تو پہلے بھی سامنے تھی، اب بات اتنی سی ہے کہ وہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، اب وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے دنیا میں جانے کے بعد انہوں نے وہی کرنا ہے جو یہ یہاں پر کر آئے ہیں۔ تو اللہ فرمانے بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم گناہ نہیں کریں گے، ان کی یہ آرزو سچی نہیں ہوگی، بلکہ دراصل جو چیز ہے وہ یہ کہ آخرت ان کے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو ہم دوبارہ واپس بھی بھیج دیں تو یہ دوبارہ وہی کریں گے جو یہ پہلے کر آئے ہیں، جو پہلے کر آئے ہیں انہیں وہی کرنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمائیں گے اے آدم اپنی اولاد کے اعمال کو دیکھو، اپنی اولاد کے اعمال کو دیکھو، اور جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس کا عمل جنت والا ہے اس کو جنت میں بھیج دو، اور جس کو تم سمجھتے ہو جہنم والے اعمال کر کے اس کو جہنم میں بھیج دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو میں جہنم میں بھیج رہا ہوں مگر مجھے اس پر یقین ہوگا کہ اگر اس کو دوبارہ بھی دنیا بھیج دی جائے گا تو یہ وہی عمل کرے گا۔ جہنم میں صرف اس آدمی کو میں ڈالوں گا جس کے بارے میں مجھے یہ یقین ہوگا کہ اگر میں اس کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دوں تو اس نے وہی عمل کرنے ہیں جو جہنم والے ہیں، میں اسی کو صرف جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت اتنی شفقت کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ اگر ہمارے بارے میں اتنا سا بھی یقین ہے کہ یہ آدمی جنت والے اعمال کر آئے گا تو اللہ کبھی بھی ہمیں جہنم میں ڈالنے والے نہیں، لیکن جہنم میں صرف وہی جائے گا جس کے بارے میں اللہ کو یقین ہے کہ میں اس کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دوں تو اس نے پھر بھی کیا ہے جنت والے عمل نہیں کرنا۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ نے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دوبارہ لوٹا دیا جائے تو انہوں نے پھر وہی کرنا ہے جو یہ کر آئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ اس قول میں جھوٹے ہیں، یہاں بھی اس قول میں یہ اب بھی جھوٹے ہیں۔ اللہ نے پھر شکوہ کیا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ تو یوں کہتے تھے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، تم اس ٹائم دیکھنا جب یہ میرے سامنے کھڑے ہوں گے اور کیا فرمایا جائے گا قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ جو نظارے تم اب کر رہے ہو یہ حق نہیں تھی باتیں؟ کیا تمہیں پیغمبر نے نہیں بتائی تھی؟ کیا تمہیں اس سے پہلے پتہ نہیں تھی؟ تو کیا کہ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، بے شک ہمارے رب بالکل اسی طرح ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ فرمائیں گے اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب عذاب چکھو، اب عذاب چکھو۔ تمہیں دنیا کی زندگی اسی چیز کے لیے دی گئی تھی کہ تم آخرت کی تیاری کر آؤ، تمہیں دنیا کی زندگی اسی لیے دی گئی تھی کہ تم کیا ہے جنت والے اعمال کر آؤ۔ اب آنکھ کے دیکھنے کے بعد اب اس دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جو تم نے انکار کیا، جو تم نے کفر کیا ہے، اب اس کا عذاب چکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب